اتنے بڑے آباد ملک کو چھوڑ کر وہ یہاں آ رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کو کفر سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، اور 2.5 سال محمد ابن قاسم اس علاقے میں رہے۔ ملتان، ہمارا ضلع ملتان ہے، ملتان تک پہنچے، اور ملتان سے دیپال پور تک اور کشمیر تک ان کے فوجی دستے پہنچے ہیں اللہ کا پیغام لے کر۔ تو یا تو کوئی ذمہ دار بتاؤ کہ جناب ہمارے ذمہ اسلام پھیلانا کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم سارے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی منت کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی ذمہ دار نظر نہیں آتا تو پھر آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں، یا آپ ہی ہیں، میں ہوں، تیسرا کوئی نہیں اس جہان میں۔ کلمے والا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت ہو گیا تھا نا، تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آئے حالات جائزہ لینے، روایت ایسے ضعیف سی ہے، تو ایک لڑکا بکریاں چرا رہا تھا، تو انسانی شکل میں، کہنے کے بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ اس نے اپنی لاٹھی سے ایسے ہی وہ بنایا، وہ ذائچہ تھا، کہنے لگے نہ آسمان پہ ہے، نہ فرشوں پہ ہے، نہ زمین پہ ہے، یا تو ہے یا میں ہوں، میں تو ہوں نہیں، تو ہی ہوگا۔ تو کوئی ذمہ دار بتاؤ، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، ہوا میں ہو، فضا میں ہو، اگر کوئی نہیں تو یا آپ یا میں ہوں۔ جس نے کلمہ پڑھا، جو ختم نبوت کو مانتا ہے، وہ دنیا میں اسلام پھیلانے کا ذمہ دار ہے۔ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں، اتنا کافی ہے؟ نہیں، ختم نبوت کا ایک مطالبہ عقیدتاً ہے، ایک مطالبہ عملاً ہے۔ ایک مطالبہ تو عقیدے کا ہے کہ یہ دل میں ایمان بناؤ کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں، یہ تو ہم نے بنا لیا اللہ کے فضل سے۔ پھر اس کا ایک مطالبہ عمل کا ہے کہ میرا جب نبی آخری نبی ہے تو اس کے بعد اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا میرے ذمہ ہے، لہذا اپنے بیوی بچوں کو سمجھاؤ کہ دنیا میں اسلام پھیلانا میرے ذمہ ہے، تو اس کو لے کے پھرو ساری دنیا میں۔ جیسے یہاں آئے محمد ابن قاسم اور ان کے ساتھی، اور ہمارے کتنا یہ سفر ہے 1500 1200 1300 کلومیٹر کا، جو سارے جنگلوں سے نکلتے ہوئے جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ لوگ پہنچے ہیں اور اللہ کا پیغام سنا ہے۔ بھائی یہ 2 باتیں تبلیغ میں ہم کہہ رہے، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے۔ اب اس میں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ گے یہ بات غلط ہے، اللہ کی ماننا ہر مسلمان پہ فرض ہے، یہ غلط بات ہے؟ صحیح بات ہے۔ اور نبی کے طریقے پر ماننا کون انکار کرے گا؟ اور نبی کے طریقے کو آگے پھیلانا کس کے ذمہ لگائیں؟ تو یہ ہمارے اندر کی چیز ہے۔ اور دیکھو میرے بھائیو، ختم نبوت کی نشانی نماز نہیں ہے، نماز تو پہلے لوگ بھی پڑھتے تھے۔ ختم نبوت کی نشانی روزہ نہیں ہے، روزہ پہلے لوگ بھی رکھتے تھے۔ ختم نبوت کی نشانی حج نہیں ہے، حج پہلے لوگ بھی کرتے تھے۔ ختم نبوت کی نشانی زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ پہلے لوگ بھی دیتے تھے۔ ختم نبوت کی نشانی تہجد نہیں، تہجد پہلے لوگ بھی پڑھتے تھے۔ ختم نبوت کی نشانی ماں باپ کی خدمت نہیں، وہ پہلے لوگ بھی کرتے تھے۔ ختم نبوت کی نشانی صرف تبلیغ کا کام ہے۔ ہمارے ضلع جنگ اس میں لیا میں ایک بہت بڑی گدی تھی، اس کے پیر صاحب تبلیغ کی مخالفت کرتے تھے، کبھی یہ سارے گستاخ رسولین کے پیچھے نہ جاؤ۔ ہم وہاں پہنچ گئے، ہم نے کہا جی آپ لوگ کہاں سے تشریف لائے؟ کہا جی بغداد سے ہمارے بزرگ آئے تھے، بغداد سے، ان کا مزار تھا وہاں۔ میں نے کہا کس لیے آئے تھے؟ کہا جی اسلام پھیلانے آئے تھے۔ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایم نے تھا، میں نے کہا ہم تو سیادت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم آپ کے بزرگ کا کام کر رہے ہیں، آپ کے باپ دادے کا کام ہم کر رہے ہیں، کہ جس کام کے لیے انہوں نے بغداد جیسے شہر کو چھوڑا اور یہ لئیے کے جنگل میں آ کے بیٹھ گئے کہ یہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام پہ آ جائیں، کفر سے نکل جائیں، اللہ پاک کے عذاب سے بچ جائیں، دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، یہی کام ہم کر رہے ہیں۔ نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں، نہ کسی سے کچھ لڑتے ہیں، نہ کسی کو کوئی برائی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ جوڑ کر، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پاؤں بھائی اللہ کی مان لے، اللہ کے نبی کی مان لے، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ اور آپ کا نبی آخری نبی ہے، اس کی نشانی تبلیغ ہے کہ ہم اللہ کا کام کرتے ہیں، اسلام پھیلاتے ہیں، کیونکہ ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ ابھی تو کام بھی نہیں سمجھ رہے، ذمہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ صبح صبح اٹھو، کوئی سائیکل پہ جا رہا، کوئی رکشے پہ جا رہا، کوئی گاڑی پہ جا رہا، کوئی پیدل جا رہا۔ کہاں جا رہا ہو؟ جی کام پہ جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کام پہ جا رہا ہوں۔ کام کیا؟ پیسہ کمانا ہے، روٹی کمانی۔ اور کوئی جماعت بھی جا رہی، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ فارغ لوگ ایسے ہی پھرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کام پہ جا رہے ہیں۔
حالانکہ اصل کام تو یہ پہ جا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو جہنم سے بچانے جا رہے ہیں, لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے جا رہے ہیں جو نبی سناتے تھے. اللہ کا حبیب صبح گھر سے نکلتا تھا, کوئی سودا خریدنے نہیں جا رہا, کوئی بیچنے نہیں جا رہا, صبح صبح نکل رہا ہے, اے ابو جہل کلمہ پڑھ لے, اے فلانے کلمہ پڑھ لے, اے عرب کے قبیلوں کلمہ پڑھ لے, اے فلانو کلمہ, یا آل الوئی ابن غالب, یا آل خاب ابن عدی, یا آل فلاں, یا آل فلاں, یا آل فہر, یا آل فلاں, کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو. یہ کام نبی کا تھا, گھر گھر در در پھرنا. یہاں تک کہ جو قبیلوں کے لوگ تھے نا, وہ کہتے تھے تو ابھی تک نا امید نہیں ہوا, ہم سے ہر سال آ جاتا ہے, ہر روز آ جاتا ہے, اب تو بس کر, تمہیں پتہ نہیں کہ ہم تمہیں جواب دے چکے ہیں کہ تیرا کلمہ ہم نہیں پڑھیں گے, اب پھر بھی پہنچ جاتا. تو یہی تبلیغ کا کام ہے. مسلمانوں میں اس لیے ہو رہا ہے کہ آج مسلمانوں کو نہیں پتا نماز کیا ہے, اب مسلمانوں کو نہیں پتا روزہ کیا ہے, مسلمانوں کو نہیں پتا اللہ کا دین کیا ہے. اتنا بڑا یہاں پرانا مدرسہ ہے, رات وہاں کے مولانا سے بات ہوئی, کل سجاول کے 4 لڑکے پڑھتے ہیں. دین کی تو ایسی بے طلبی ہو گئی, اتنا بڑا مدرسہ, اتنا قدیم مدرسہ, اتنی بڑی بڑی ہستیاں جس مدرسے میں پڑھاتی رہیں, صرف 4 لڑکے سجاول کے پڑھتے ہیں. یہ باقی کیا کرتے ہیں؟ باقی علی فنار بے بکری پڑھتے ہیں. بھائی ساری دنیا میں ہم نے اسلام پھیلانا, ہمیں اسلام کا نہیں پتا. آپ تو صرف نبی کے شکل میں اذانیں دیتے ہوئے, نمازیں پڑھتے ہوئے امریکہ میں پھر جاؤ, یورپ میں پھر جاؤ, افریقہ میں پھر جاؤ, اسلام کی لہر چل جائے گی. اٹلی عیسائیوں کا ایسے ہے جیسے ہمارا بیت اللہ ہے, مکہ مکرمہ ہے. وہاں کا روم کا جو شہر ہے وہ اس طرح ہے جیسے ہمارے لیے بیت اللہ ہے, مدینہ منورہ ہے. روم کے اندر 8 مسجدیں بن چکی ہیں اس وقت, اور سارے اٹلی میں 300 مسجدیں زندہ ہو چکی ہیں. اور یہ جو ان کا بڑا پادری ہے پوپ پال, یہ جب بنا تھا بڑا پادری, تو اس نے وہاں اپیل کی کہ مجھے چندہ دو, میں 30 برس کے اندر یورپ میں جتنے مسلمان آباد ہیں ان کی اولادوں کو عیسائی بنا دوں گا, اور افریقہ سارا عیسائی بنا دوں گا. تو وہاں کے لوگوں نے اربوں ڈالر ان کو چندہ دیا, خربوں ڈالر, انہوں نے پانی کی طرح لٹایا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اس کے اپنے اٹلی کے 60,000 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں, اور 300 مسجدیں بن چکی ہیں. اور ابھی کام کوئی نہیں ہے, صرف بستر اٹھا کے چل رہا ہے. ابھی بھی لوگ ان کو کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. 1,500 مسجدیں انگلستان میں بن چکی, اور 1,500-2,000 کے قریب فرانس میں بن چکی. آپ تو اتنی بڑی آبادی میں سے اتنے بیٹھے نا, ٹورانٹو کینیڈا کا بہت بڑا شہر ہے, وہ کافروں کا دیش ہے. اس سے دگنا مجمع ٹورانٹو شہر میں مسلمان مردوں عورتوں کا آتا تھا بیان سننے کے لیے, اور 3-3 گھنٹے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. اور مسجدیں آباد ہو رہی, مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں. کچھ لوگ گئے, انہوں نے سردیوں میں راتیں کاٹی, پیدل چلے, پیدل پھرے. ان کے ساتھ یہی ہوا جیسے جو یہاں کے جو سندھ میں ہوتا ہے, یہاں اس علاقے میں جو ہوتا ہے, ماریں پڑی, ان کو پٹائیاں ہوئی, مسجدوں سے نکالا گیا, پھرتے رہے. آپ خود تو سوچو, کون ایسا پاگل ہے جو اپنے جیب سے پیسے بھی خرچ کرے, گھر بھی چھوڑے, اور پھر جوتے بھی کھائے, دھکے بھی کھائے, پھر بھی منتیں کرے. سوچو تو صحیح, یہ کسی جماعت کا کام نہیں, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے, یہ سارے نبیوں کا کام ہے, تمام صحابہ کا کام ہے, تمام اولیاء کرام کا کام ہے. اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا, جو نہیں مانتے ان تک جانا. اب لوگ مسجد میں نہیں آتے, ہم نہیں جاتے, تو آپ لوگوں کو دین سے محبت ہے, آپ آ گئے. ایک آپ کتنا ہوگا, 2,500 کا مجمع ہوگا. سجاول میں اتنی آبادی ہے, کتنے ہیں جن کو پورا سال نماز کی توفیق. فیصلہ آباد جیسا شہر آباد, جہاں مدرسے مسجد علماء. 2 آدمیوں کو گشت کر کے ہم مسجد میں لائے, میں نے ان سے بات کی, ان پہ اثر ہوا. ابھی میری بات ختم نہیں, کوئی درمیان میں بول پڑے, کہا ہم مسجد میں پہلی دفعہ ہیں,
میرے ذہن میں ہے کہ کس مسجد میں پہلی دفعہ آئے ہوں گے جس میں ہم ٹھہرے. میں نے کہا اس مسجد میں پہلی دفعہ ہے. کہیں گے نہیں ویسے ہی مسجد میں زندگی میں پہلی دفعہ آئے. میں نے کہا نماز کا کتنی عمر تھی؟ 35 سے 40 سال دونوں کی عمریں تھیں. میں نے کہا کبھی نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگے کبھی نہیں پڑھی. میں نے کہا جمعہ؟ کہنے لگے جمعہ بھی نہیں پڑھا. میں نے کہا عید؟ کہنے لگے عید بھی نہیں پڑھی. اب ان پر کتنا بڑا رحم ہے کہ ان کو محنت کر کے مسجد میں لے آنا. اس کو کام نہیں سمجھتے. کہا یہ فارغ ہوں گے تو کریں گے. فارغ تو موت پہ ہوں گے. جن بیوی بچوں کی خاطر ہم جھوٹی کمائیاں کر رہے ہیں، ناجائز کمائیاں کر رہے ہیں، یہ تو قبر پہ آ کے پوچھیں گے میں مرا ہوا کہاں پڑا ہوا ہے. تو بھائی دو باتیں ہیں ساری تبلیغ کی محنت کا خلاصہ. اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئے پوچھو. ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کی مان کے چلے. یہ سیکھے بغیر نہیں آئے گا، سیکھو. اس میں کون سی ایسی بات ہے جو نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہر مسلمان امیر ہو یا غریب ہو، سندھی ہو یا پنجابی ہو، پٹھان ہو یا ایرانی ہو، پاکستانی ہو یا عربی ہو، وہ ختم نبوت کو اگر مانتا ہے تو اس کے ذمہ دنیا میں اسلام کا پھیلانا ہے. جس طرح دکان کو وقت دیتا ہے، گھر کو وقت دیتا ہے، بیوی کو وقت دیتا ہے، بچوں کو وقت دیتا ہے، دفتر کو وقت دیتا ہے، ختم نبوت کے ماننے کی وجہ سے تبلیغ کو وقت دے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیرخواہی کرے. اگر یہ جماعتیں امریکہ یورپ میں نہ جاتی تو وہاں کی جو مسلمانوں کی نسل ہے وہ واقعی عیسائی ہو جاتی. مجھے برمنگم میں ایک بابا جی ملے 83 کی بات، مجھ سے رونے لگے. کہا کہ بیٹا یہاں کے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری اگلی نسل اسلام پہ واقع نہیں رہ سکتی، ہماری ہے. کہ جب صلی اللہ نے تبلیغ کے کام کو زندہ کیا ہے، ہم کیا اب ان کی نسلیں مسلمان ہو رہی ہیں، ان کی نسلیں مسلمان ہو. بے شک ہماری نسلیں وہاں بہت بگڑ گئی ہیں اور بہت غرق ہو گئی ہیں جو دین کے قریب نہیں ہے. یہاں کوئی مسلمان برا بھی ہو جائے گا تو کافر تو نہیں ہوگا نا. وہاں پہ جو دین کے ماحول سے نکلے یا وہ کافر ہو گیا ہے یا وہ دہریہ ہو گیا ہے یا وہ کچھ بھی نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا ہے. ایک آدمی نے ایک مجھ سے کہا ہوتے ہوئے کہ ڈالر تو کما لیے، پاؤنڈ تو کما لیے، پر اولاد ایمان سے نکل گئی. میں نے کہا اب ان کو چاٹتے رہو. اولاد کا ایمان بیچ دیا. جاتے ہوئے تو ہوش آیا کوئی نہ، پیسے کی کشش لے گئی اور اولاد کو دیکھ رہے ہیں ہاتھ سے جا رہی ہے، بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں. لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگے جا رہی ہیں، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں اور جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں. اگر یہ جماعتیں نہ پہنچتی تو ان کا یہی حال ہوتا. جب ہم 82-83 میں گئے، شراب خانوں میں سے مسلمانوں کو اٹھا اٹھا کے مسجد میں لائے. تو بھائی ہم ہوش میں آئے کہ تبلیغ کو اپنا کام سمجھیں. بے بچوں سے واسطہ ہے اللہ کا حکم کی وجہ سے، دکان سے واسطہ ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے. کوئی چیز ہماری ذاتی نہیں، اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. اسی اللہ نے کہا ہے جس اللہ نے بیوی دی، بچے دیے، گھر دیا، دکان دی کہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ. اسی اللہ کا حکم ہے کہ میرے دین کو آگے پھیلاؤ. کوئی اپنی طرف سے ہم بات نہیں کر رہے. یہ رائمنڈ کی بات نہیں ہے، تبلیغی جماعت کی بات نہیں، محمد مصطفیٰ کی بات ہے کہ میرے اسلام کو دنیا میں پہنچاؤ. 90 سال میں صحابہ نے پہنچا کے دکھایا ہے. بھوکے بھی نکلے، پیاسے بھی نکلے، ہر حال میں نکلے، بیمار بھی نکلے، زخمی بھی نکلے، عورتیں بھی نکلی، مرد بھی نکلے، اور 90 سال میں ملتان تک اسلام پہنچ گیا. کاشغر تک، اسپین تک، پرتگال تک، جنوبی فرانس تک، سینیگال چوڑ تک اور استنبول ترکستان تک، ترکی تک اللہ تعالیٰ 90 سال کے اندر صحابہ اور تابعین کے گھوڑے، جہاز نہیں، موٹریں نہیں، گاڑیاں نہیں، پیدل، گھوڑے، خچر، اونٹ، اور ان کا ایمان جہاز سے بھی تیز تھا. ان کے جذبے جو تھے وہ راکٹ سے بھی زیادہ تیز تھے. زمین ان کے لیے سمٹتی چلی گئی، پہاڑ ان کے لیے راستے دیتے چلے گئے، وادیاں ان کے لیے کھلتی چلی گئی، اور ان کے گھوڑے کبھی جہون کا پانی پیتے اور کبھی دریائے سندھ کا پانی پیتے، اور کبھی ان کی نمازیں افریقہ میں ہوتی اور کبھی یورپ میں ہوتی اور کبھی ایشیا میں ہوتی. ہند و سندھ میں انہوں نے اللہ کے نام کو زندہ کیا، اپنے نام کو مٹا کر. ان کی قبروں کو بھی آج کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے. وہ کسی جماعت کے ممبر بن کے آئے تھے، وہ ختم نبوت کی وجہ سے آئے تھے کہ ہمارے ذمہ ہے. جب ایران کے سپہ سالار رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو، کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہمارے بادشاہ نے بھیجا ہے، ہمیں ہمارے امیر ابو بکر نے بھیجا ہے. کہا نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہا تمہیں کفر سے نکالنے کے لیے بھیجا ہے. ہم خود نہیں آئے، اللہ پاک نے بھیجا ہے. تو ساری دنیا کے انسان جس نے کلمہ پڑھا، مرد یا عورت ہے، سجاول میں رہے، پھٹے میں رہے، بدین میں رہے، ملتان میں رہے، لاہور، کراچی، امریکہ، نیو یارک،
کا جہاں مرضی رہے، اگر وہ اللہ کے حبیب کو آخری نبی مانتا ہے تو اس کے ذمہ دنیا میں اسلام پھیلانا ہے. یہ دو باتیں ہم کر رہے ہیں. اس کو کرتے ہوئے مر گئے بس سارے مزے پورے ہو جائیں گے. جو چاہت یہاں ہے اللہ ساری وہاں پوری کر دے. بھی بچوں کو چھوڑنے کو جو نہیں چاہتا نا، اگر اب میں دیتا ہوں جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. چلو بیوی کو بھی لے جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ، ماں باپ کو بھی لے جاؤ. کہاں جاؤ؟ جنت الفردوس میں. وہ کیا ہے؟ اللہ نے 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائی. ایک روایت میں تو 4 چیزیں، ایک روایت 3 چیزیں. آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تقدیر کے قلم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا ہے. وہ کسی کو نہیں دکھائی. ختم علیہا، اس پہ مہر ہے. لم یرہا احد من خلقہ، مخلوق میں سے کسی نے جنت الفردوس کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ یفتحھا کل یوم 5 مرات، اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ اس کو کھولتا ہے اور 5 دفعہ کہتا ہے ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی. اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے خوشبودار ہو جا، میرے دوستوں کے لیے پاک ہو جا. آپ کی سجاول کی گلیوں میں کتنا گند پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ 5 دفعہ اس کو کھولتا ہے اور 5 دفعہ کہتا ہے خوبصورت ہو جا، خوشبودار ہو جا. میرے دوست آ رہے ہیں، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور رحمان کا عرش، اللہ پاک کا عرش ان کی چھت بنایا ہے. اور فرش سے لے کر چھت تک 1,00,000 ہاتھ کی لمبائی ہے. جو محل اور چھت کی جو اونچائی ہے 1,00,000 ہاتھ ہے. اور کچھ زمین پہ، کچھ پہاڑ پہ، کچھ ٹیلوں پر، کچھ پلر پر، اور کچھ ہوا میں لٹکے ہوئے محل ہیں. نیچے ستون نہیں، اوپر زنجیر کوئی نہیں. ان فی الجنت غرفا لیس لها عماد من تحتها ولا معالیق من فوقها. اوپر زنجیر نے ان کو پکڑا ہوا نہیں، نیچے ستون نے ان کو تھاما ہوا نہیں. بادل کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے محل کے محل اللہ نے جنت پہ بنا دیے. یہاں تو ہوائی جہاز اڑتا ہے، وہاں پورا محل اڑتا ہے. بادل کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے محل کے محل اللہ نے جنت پہ بنا دیے. یہاں تو ہوائی جہاز اڑتا ہے، وہاں پورا محل اڑتا ہے. ایک صحابی نے کہا داخل کیسے ہوں گے؟ وہ اوپر ہم نیچے. ہم نے کہا اشباہ الطیر، پرندہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا گھونسلہ درخت پہ ہوتا ہے، وہ ایک اڑان اڑتا ہے، اڑ کے اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے. ایسے تم اڑ کے اس گھر میں پہنچ جاؤ گے. جرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها. اندر بیٹھو تو باہر دیکھو، باہر بیٹھو تو اندر دیکھو. تجری من تحتهم الانہار، نیچے نہریں چلا دی. من ماء غیر آسن صاف لیس فیہ قدر، صاف شفاف سفید پانی، ایک کنارہ موتی کا، ایک یاقوت کا. انہار من لبن، دودھ کی نہر چلا دی. لم یتغیر طعمہ، ذائقہ نہیں بدلتا. لم یخرج من بطون الماشیہ، بھینسوں سے گائے سے نہیں نکلا. انہار من خمر، چل بھائی اب شراب کی نہر ہی چلا دو. اور دنیا کا ٹھرا اور یہاں کی گندی شراب جو آنتوں کو کاٹ دے، جگر کو ختم کر دے، معدے کو جلا دے، چہرے کی رنگت کو برباد کر دے، عقل کو ختم کر دے. ساری برائیوں کی جڑ شراب، ام الخبائث اس کو کہا. ساری غلاستوں کی، ساری گندگیوں کی جڑ. کہا یہاں چھوڑ دے، توبہ کر لے، کیونکہ میں نے شراب کی نہر پوری چلائی ہوئی ہے. کون پلائے گا؟ سقاہم ربہم شرابا طہورا، تیرا رب تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائے گا. پلانے والا اللہ ہو، جنت کا مشروب ہو. خامر شراب کی نہر ہے. 3 درجے بتائے اللہ نے پینے پلانے کے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. جنت والے کافوری شراب پی رہے ہیں، خود پی رہے ہیں. یشربون، یہ ایک درجہ ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. زنجبیل کی ملی ہوئی شراب ان کو پلائی جا رہی. خود نہیں پی رہے، ان کو پلایا جا رہا. خادم پلا رہے، فرشتے پلا رہے، حوریں پلا رہی، بیویاں پلا رہی. اس سے اوپر والا درجہ. اور اس سے اوپر والا درجہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ان کا اللہ ان کو جنت کی شراب طہور پلائے گا. اب پینے کے سارے شوق پورے کر لو. یہ کون سی شراب ہے؟ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا، سر میں درد نہیں. ولا ينزفون، سر میں چکر کوئی نہیں. لا فيها غول، اور میں کوئی چکرانا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ پلائے گا. اور کیسا پلائے گا؟ دیکھو نا، یہاں تو جب ہوش گیا تو لذت بھی گئی، جب ہوش گیا تو لذت گلی میں گرے پڑے، الٹیاں کر رہے.
اور اللہ تعالیٰ جو پلا رہا ہے وہ کیسی ہے؟ یجد فی کل لقمۃ منها لذۃ لم یجدہ فی اولہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ ایک گھونٹ پیا اس کی لذت اور، دوسرا پیا اس کی اور، تیسرا پیا اس کی اور، چوتھا پیا اس کی اور، 1000 سال پیتا رہے پینے کی لذت بڑھتی جائے گی، کٹے گی نہیں۔ یہاں تو روٹی کھاؤ تو پانی نہ پی سکو، پانی پیو تو روٹی نہ کھاؤ، تو پانی کھاؤ تو پانی نہ پیو، پانی نہ پیو تو پانی نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں برابر کر دیا، جب پیو تو پینے سے پیتے چلے جاؤ، وہیں کھاؤ تو کھاتے چلے جاؤ، حتی یجد فی آخر لقمۃ منہا لذۃ لم یدہ فی اولہ، سب سے آخری گھونٹ میں جو لذت ہوگی وہ ہوگی جو پچھلے کسی میں نہیں، ختام ہو مسک، اور اس کے آخر میں مشک بیٹھا ہوا ہوگا، یا مہر ہوگی یا مشک بیٹھا ہوا ہوگا، دونوں ہی مطلب ہیں۔ ختام ہو، نیچے ادھر تو ریت پڑے، آپ کے پانی میں تو ویسے ہی ریت ہے، مگر اس کے نیچے ریت نہیں، اس کے نیچے مشک ہوگا۔ پلانے والا ہاتھ کون سا ہوگا؟ جنت کی عورت کا۔ کیسا ہاتھ ہے کہ صرف انگلی کا اتنا حصہ، اس کو پورا کہتے ہیں اردو میں، سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ پورا ہی کہتے ہیں، پور، چلو ایک ہی بات ہے، الف ہٹا دو، پور، اور عربی میں اس کو بنان کہتے ہیں، بنان، عربی میں بنان، پورا اور پور۔ ایک پورا سورج کو دکھا دے تو سورج اس کی روشنی کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، ایسے غالب آ جائے گی روشنی اس جنت کی عورت کے انگلی کے اوپر والے حصے کی سورج کے اوپر، جیسے سورج ستاروں پہ چھا جاتا ہے، جنت کی عورت کا اتنا حصہ سورج کی روشنی پہ چھا جائے گا۔ وہ 7 سمندر ہیں، کتنے بڑے ہیں؟ ایک پھونک ڈال دے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ تمہاری بیوی شہد میں پھونک ڈال دے، کھا لو گے؟ ہیں بولو، کھاؤ گے یا لڑائی کرو گے اس سے؟ یہاں تو شہد میں پھونک ڈالے تو کڑوا ہو جائے، اور وہاں 7 سمندر میں پھونک ڈالے تو 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں۔ پہلی نظر اس کو دیکھے، پینے کی لذت اور، ہاتھ کی لذت اور، پکڑنے کی لذت اور، دیکھنے کی لذت کیا ہے کہ 40 سال جام ہاتھ میں ہے اور اس کی شکل کو دیکھتا جا رہا، 40 سال دیکھتا جائے گا، دل نہیں بھرے گا۔ یہاں تم 40 منٹ اپنی بیوی کو دیکھو، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ 40 سال بیٹھا دیکھتا رہے گا۔ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اللہ نے ایسا حسن بخشا ہے اس کو کہ 40 سال دیکھ کر بھی دل نہیں بھرے گا، دل نہیں بھرے گا۔ اچھا یہ تو حور ہے، اس کے بنانے والے میں کیسا حسن ہوگا؟ وہ دن بھی اللہ نے رکھا ہے جب اپنا دیدار کرائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی اور ان کو ہاتھ کے کٹنے کا پتہ نہیں چلا۔ یوسف کے بنانے والے کو جب دیکھیں گے تو دل میں چھریاں اتر جائیں، پھر بھی نہیں پتہ چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ صواحب یوسف نے، یوسف علیہ السلام کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھوں پہ چھریاں چلا لیں، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا لیتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آج بھی 14ویں کا چاند ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ پر سرخ دھاری دار جوڑا تھا، تو ہم کبھی چاند کو دیکھتے کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے تو آپ کے چہرے کا نور چاند کے نور سے بڑا ہوا تھا اور آپ کے چہرے کا حسن چاند سے زیادہ اور تھا۔ ایک حدیث میں پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سی رہی تھیں کپڑا، سوئی ہاتھ سے گر گئی، نظر نہیں پڑی، اتنے میں آپ حجرے میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے سے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ تو اس کا بنانے والا جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یوم
چمک رہا تھا اور آپ پر سرخ دھاری دار جوڑا تھا، تو ہم کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے، تو آپ کے چہرے کا نور چاند کے نور سے بڑا ہوا تھا، اور آپ کے چہرے کا حسن چاند سے زیادہ اور تھا۔ ایک حدیث میں پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سی رہی تھیں کپڑا، سوئی ہاتھ سے گر گئی، نظر نہیں پڑی، اتنے میں آپ حجرے میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے سے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ تو اس کا بنانے والا جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ آج یہ چہرے تر و تازہ ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑا حسن و جمال ہے، بڑی جوانی کی بہار ہے۔ جنت میں کتنا قد ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا 125 فٹ قد ہوگا، 60 ہاتھ ذراع شرعی جو ذراع ہوتا ہے وہ 25 انچ کا ہوتا ہے، ایک ذراع شرعی 25 انچ کا ہوتا ہے، 25 انچ کا ایک ہاتھ، تو 60 ہاتھ قد ہوگا، تقریباً 130 فٹ لمبا ہوگا۔ امرد داڑھی نہیں ہوگی، اجرت جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال ہوں گے اور یہ بال ہوں گے اور یہ بال ہوں گے، مکاحل آنکھوں میں سرما ہوگا، جعاد سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، حمرن بیضن سرخ و سفید، جردن مردن مکحلین، علی قامت آدم علیہ السلام کا قد، علی حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، علی قلب ایوب علیہ السلام کا دل، علی لحن داؤد علیہ السلام کی زبان، علی میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33,000 سال کے بعد بھی 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، کوئی بڑھاپا کوئی نہیں۔ علی خلق محمد علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں گے۔ قلوبہم قلب رجل واحد، ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے۔ جنت کے دروازے پر آئیں گے، 2 چشمے جاری ہیں، دروازہ بند ہے، 2 چشمے جاری ہیں، دروازے پر تختیاں ہیں سونے کی، اس میں یاقوت کے کنگن ہیں، یہ جنت کی گھنٹی ہے، اور اس کو ایسے ایسے کریں گے تو اس میں سے موسیقی کی آواز نکلے۔ دنیا میں موسیقی حرام ہے، جہاں موسیقی ہوگی وہاں زنا بھی ہوگا، راگ و رنگ کا اور زنا کا جوڑ ہے، جہاں راگ و رنگ پھیلے گا وہاں زنا پھیلے گا، جہاں موسیقی ختم ہوگی وہاں پاک دامنی آ جائے گی۔ دنیا میں موسیقی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سنتا ہوا مر گیا جنت کی موسیقی سے محروم ہو جائے گا، دوزخ کا پگھلا ہوا سیسا کانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جنت کی موسیقی اللہ نے رکھی ہے، اس کو جب ہلائیں گے نا تو اس میں سے تنین سر کو کہتے ہیں، عربی زبان میں سر کو تنین کہتے ہیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں یا علی لو سمعت تنین الحلقہ، اے علی، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو فرمایا علی، تو اس سر کو سننا جب وہ تمہارے ہاتھوں کے بجانے سے نکلے گا ساری جنت جھوم جائے گی، تم بھی جھوم جاؤ گے۔ ابھی تو جنت کی موسیقی اندر ہے، وہ تو اندر ہے۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہوگی؟ ہم نے کہا ہاں ہوگی، ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے، اس کے نیچے جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی، وہ مل کے گائیں گی تو ایک ہوا چلے گی جو جنت کے اس درخت کی ٹہنیوں کو پتوں کو آپس میں ٹکرائے گی، اس سے موسیقی کے سر ساز نکلیں گے۔ اگر 1000 برس بھی وہ درخت اور عورتیں گاتی رہیں تو جنتیوں کو ہوش نہیں ہوگا کہاں بیٹھے ہوئے، مست سنتے ہوں۔ یہ جنت کی موسیقی ہے۔ دنیا میں اپنے کان بند کر لو شیطان کے گانوں سے، اللہ جنت کے گانے سنائے گا، جنت کی موسیقی سنائے گا۔ تو جنت کا دروازہ بند، 2 چشمے جاری، ایک سے کہے گا اللہ پانی پیو، پانی پیئے تو سینے کا کھوٹ ختم، لڑائی ختم، غصہ ختم، بغض ختم، حسد ختم، حق سینہ پاک۔ یہ پانی پیٹ میں جائے گا، پاخانہ ختم، پیشاب ختم۔ پینا ہے پیشاب نہیں، کھانا ہے پخانا نہیں۔ ایک ہمارے ساتھی گھٹنوں کے مریض ہیں، ان کو پیشاب کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں درد، اٹھتے ہیں درد، ادھر کہنے لگے اگر جنت میں اور کچھ نہ ہو، صرف یہی جو اللہ نے پیشاب پخانے کی چھٹی دے دی ہے یہی بہت بڑی نعمت ہے، آدھی زندگی تو اسی میں ہی چلی جاتی۔ لا یبولون، پیشاب کوئی نہیں، لا یتغوطون، پخانا کوئی نہیں، لا یمسخون، تھوک کوئی نہیں، لا یمتخطون، ہر وقت ناک بہا، یہ کوئی نہیں۔ شباب کامل، جوانی کامل،
قوت کامل، طاقت کامل، اور یہاں کی ایمان والی عورت یہ جنت کی نور جو میں نے بتائی ہے اس سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. یہاں کی ایمان والی عورت اس جنت کی عورت کے مقابلے میں ملکہ کی طرح ہوگی، سردار کی طرح ہوگی. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا؟ آپ نے فرمایا دنیا کی عورت کا. کہو کہ یا رسول اللہ کون کی نماز کی وجہ سے، ان کے روز بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل البس اللہ وجوہہن النور وجسادہن الحریر صفر الحلی خضر الحلل بید الوجوہ امشاطہن الذهب. اللہ تعالیٰ ان کی نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے اللہ ان کے چہرے کو نورانی کر دے. ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا. سبز جوڑا پہنائے گا، سونے کے کنگن پہنائے گا، خالص سونے کا کنگن پہنائے گا، سونے کا زیور پہنائے گا. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، ایک روایت میں تھا ایک فرشتہ پیدا کیا، اس کی نماز تسبیح ذکر کیا ہے، وہ زیور ہی بنا رہا ہے، زیور ہی بنا رہا ہے، سارا دن زیور بناتا ہے، ساری رات زیور بناتا ہے، نہ تھکتا نہ کھاتا نہ سوتا نہ پیتا نہ اٹھتا، قیامت تک زیور ہی بناتا جائے گا. پھر قیامت کے دن اللہ پہنائے گا یحلون فیہا من اساور من ذهب، اور میں پہناتا ہوں وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اب میں ریشم پہناتا ہوں مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، میں تختوں پہ بٹھاتا ہوں. نعمت ثواب، کیا ہی بہتر بدلہ ہے، کیا ہی بہتر بدلہ ہے. وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، کیا ہی بہتر ٹھکانہ ہے. ذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، گچھے لٹکے ہوئے، اور چھگو ہی تھا نا، ہاں چھگے لٹکے ہوئے، گچھے لٹکے ہوئے، کتنے بڑے بڑے گچھے چھگے. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ هل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہے. کہ ایک گچھو کتنا بڑا ہے، ایک چھوگا کتنا بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقى لا يقع لا يفتر لا ينثني. ایک کوا اڑے، کوا بہت تیز اڑتا ہے، دیکھا، ایک کوا اڑے پوری تیز رفتاری سے اڑے، بیٹھے نہیں، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، اپنی تیز رفتاری میں سست نہ ہو، 1 مہینہ اڑتا رہے تو ایک شگو ختم ہوگا. تو جنت کا ایک ہی گچھا ساری دنیا سے بڑا ہے، ساری دنیا سے بڑا. وہ کہنے لگا اچھا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک دانہ. آپ نے فرمایا هل ذبح ابوك من غنمك قيسا عظيما قط فصلح اهابها واتى لامك وقال لها اتخذي منه دلوا. تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ہی کہتے مینڈا دمبا، بڑا دمبا ذبح کیا ہو اور اس کی کھال اتاری ہو کہ تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بناؤ، پانی کے مشق بنا اس کا ڈول، ہاں جی کا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو بڑی سادگی سے کہنے لگا تم تشبہونی کر میری اور میری بیوی کو تو ایک ہی کافی ہے. آپ نے کہا عام متعشیرت تیرے سارے خاندان کو ایک کافی ہو جائے گا. اب لے لو سارے مزے، اب اللہ شراب پلا رہا، اب اللہ گھر دے رہا ہے، سونے کے گھر، چاندی کے گھر، موتی کے گھر، یاقوت کے گھر، ضرور اب اللہ نہریں چلا رہا، کوئی پیسہ نہیں اس نہروں کا. دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، اور پھر اس نہروں میں چلنے والی مچھلیاں ہیں احلی من العسل اطیب ریحا من المسک. روایت میں آتا ہے شہد سے زیادہ مزیدار، مشک سے زیادہ خوشبودار. گھر میں مچھلی آ جائے سارے گھر میں بدبو پڑ جاتی، سوکھی مچھلی آ جائے تو سارے گھر میں مصیبت پڑ جاتی. اور وہ جنت کی مچھلی سر نکالے گی، اور یہ جنت کا جنتی اپنی کشتی میں سیر کر رہا ہے، میاں بیوی ہو رہے، وہ کہے گے یا ولی اللہ تاکلونی، اللہ کے ولی مجھے کھاؤ گے؟ یہاں تو جال لگانے پڑتے ہیں، اور وہاں بغیر جال کے پوچھے کھاؤ گے؟ مجھے پتا میں نے کوئی نہیں مرنا، جتنا کھا لے کوئی نہیں مرنا. کہے گا ہاں کھاؤں گا. وہ پوچھے گی مشفین اور مطبوخن، کباب کھاؤ گے سالن کھاؤ گے، پکا ہوا کھاؤ گے کباب کھاؤ گے؟ وہ کہے گا اوپر تو آ کر بتاتا ہوں. تو چھلانگ لگا کے مچھلی کشتی میں، وہ کہے گا مطبوخ کھلاؤ تو ایک طرف سے پکا ہوا نکلے گا، وہ کہے گا مچھلی کھلاؤ کباب کھلاؤ دوسری طرف سے کباب نکلے گا. دونوں بیٹھ کے 1,00,000 برس کھاتے رہیں، ایک مچھلی ختم نہیں ہو. پرندے اکٹھے ہو جائیں گے میاں بیوی کے دائیں بائیں، پرندے جنہیں اونٹ کے برابر ایک پرندہ، ہر پرندہ کہہ رہا مجھے کھاؤ، دوسرا کہہ رہا مجھے کھاؤ، تیسرا کہہ رہا مجھے کھاؤ. یہاں گھر کی مرغی پالی ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے پکڑو تو سارے سجاول میں بھگاتی ہے. مرغی آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے، ہمارے دانے کی وفا نہیں کرتی،
اور یہاں جنت کے سارے پرندے کہتے جی مجھے کھاؤ، وہ کہتا مجھے کھاؤ، وہ کہتا مجھے کھاؤ. ایک بولتا یا ولی اللہ انی رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء السلسبیل احد جانبی المطبوخ والآخر مشفی. میرے اللہ کے ولی، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے، سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، ایک طرف سے کباب ہوں، ایک طرف سے سالن ہوں، مجھے کھاؤ، میرے جیسی لذت ان کسی میں بھی نہیں. ولحم طیر مما یشتہون فاکہۃ مما یتخیرون لحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. ہر طرف سلام ہی سلام. جنتان، دو جنتیں کیسی؟ ذوات افنان، ٹہنیوں والی. کیا ہے؟ عینان تجریان، چشمے بہتے ہوئے. اور کیا ہے؟ من کل فاکہۃ زوجان، پھل ہی پھل ہیں. اور کیا ہے؟ متکئین علی فرش، تختوں پر بیٹھے ہوئے، بستروں پر بیٹھے ہوئے. اور کیا ہے؟ قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نظریں چکائی ہوئی خوبصورت لڑکیاں کیسی ہیں؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، کیسی ہیں؟ خیرات حسان. کہاں ہیں؟ مقصورات فی الخیام، خیموں میں بیٹھی، بڑی خوبصورت، بڑے اخلاق والی، بڑی حیا والی، اپنے خامن کے علاوہ کسی کو چاہنے نہ والی، اور کسی انسان جن نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ کہتا فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر بھی میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، شرم تو کرو. تو میرے بھائیو، یہ دو باتیں ہم کہتے ہیں، بھائی اللہ کے نبی کے دین کو سیکھو، اس کو آگے پھیلاؤ، اس پر دنیا بھی بنے گی، اس پر آخرت بھی بنے گی، اس پر جنت بھی بنے گی، اس پر دوزخ سے بھی بچو گے، دنیا کی بھی سرداری، آخرت کی بھی سرداری. اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے، سیکھنے کے لیے 1 سال، سیکھنے کے لیے چلا، یہ سیکھنے کے لیے ہے. جیسے ہم نے 8 سال پڑھا، کوئی قرآن حدیث میں تھوڑا لکھا ہوا ہے کہ جو 8 سال پڑھے گا وہ عالم بن جائے گا. تو یہ تجربے کی چیز ہے، 7-8 سال پڑھا جائے تو وہ اس کو علم کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے بھی 4 مہینے اللہ کے راستے میں پھرا جائے تو دین کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی، دین کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، اوروں کو دین پہ لانے کا غم پیدا ہو جاتا ہے، فکر پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا میں انشاءاللہ پھرائے گا اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر کے 4 مہینے لگا لو اور پھر ساری دنیا میں پھرو گے. اللہ کے فضل سے امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، آسٹریلیا میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پھرائی ہے. سارے بر اعظم میں اللہ تعالیٰ لے کر گیا ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو پہنچا دیا ہے اور لوگ بستر اٹھا کے پھر رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، جانے لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں. بھائی ہم پیچھے نہ رہ جائیں، پیچھے نہ رہ جائیں. کل کو بڑی قیمت اس کی لگنے والی ہے. اب اس کے لیے ہمت کر کے اٹھو اور بولو. ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے، خود بھی اسلام پہ آنا ہے، اوروں کو بھی لانا ہے. یہ جو ہم نکلتے ہیں سیکھتے بھی ہیں، پھیلاتے بھی ہیں. یہ بات ایک بات عرض کروں. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو خود آتا جاتا نہیں، پہلے سیکھ لیں پھر جائیں گے. یہ سیکھنا اور پھیلانا ایک ہی وقت میں ہوتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں. اگر آپ یوں کہیں پہلے گاڑی چلانا سیکھوں گا پھر گاڑی چلاؤں گا، چلا لو گے؟ آپ گاڑی چلانا اور سیکھنا ایک ہی وقت میں کر رہے ہوتے ہیں. چلا بھی رہے ہوتے ہیں، سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. سیکھنے کا زمانہ اور نہیں اور چلانے کا زمانہ اور نہیں، ایک ہی زمانہ ہے. ایک ہی وقت میں گاڑی کو چلا بھی رہے اور سیکھ بھی رہے. آپ یوں کہیں پہلے تیرنا سیکھ لوں پھر پانی میں تیروں گا، سیکھ لے گا؟ وہ جب اس نے سیکھنا ہے تو پانی میں اترنا ہے، جب اس نے تیرنا ہے تو پانی میں اترنا ہے. وہ ایک ہی وقت میں تیرتا بھی ہے، سیکھتا بھی ہے. تو شیطان نے گھیرا دیا، وہ چکر دیا، ان کا میں آتا جاتا ہوں پہلے سیکھنے پھر جائیں گے. یہ جانا سیکھنا بھی ہے، پھیلانا بھی ہے. یہ سب گاڑی چلاتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں. بلکہ اور مزے ہیں. اگر آپ کے لائسنس پہ ایل لکھا ہوا ہو لرنر، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو چالان نہیں ہوتا. تو خیر پوچھتا ہی کوئی نہیں، سارے قانون تو ہمارے لیے. چالان کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ ان کا جی ایل لرنر. آپ سیکھنے کی نیت کر کے تبلیغ میں چلو، جو غلطی ہوگی معاف ہو جائے گی، سیکھنے والا ہے. جو کہنا میں سیکھا ہوا ہوں اور تمہیں سکھا رہا ہوں، اس کی تو خوب پکڑ ہوگی، خوب کھچائی ہوگی. معلم بننا آسان نہیں ہے، پسینے آ جائیں گے دانتوں. ایک ایک رگ سے کھینچ لے گا، دیکھے گا کس لیے کیا ہے. اور یا اللہ ہم تو سیکھنے والے تھے، چل میرا بچہ سیکھنے والے تھے، چلو بھائی سیکھنے والوں کی تو پاکستان کی پولیس بھی چالان نہیں کرتی، میں تو بڑا رحیم و کریم ہوں، چھوڑ دو. سیکھنے کا ایل لگا لو، یا اللہ ہم تو سیکھ رہے. دیکھو بھائی، وہ کرنا 100 غلطی، نہ کرنا 1 غلطی، پر یہ 1 غلطی 100 غلطیوں سے زیادہ سخت ہے.
اگر ہم کریں گے تو بڑی غلطیاں کریں، لیکن یہ غلطیاں اللہ کو پسند ہیں، اور نہ کرنے کی غلطی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ پھر ایک اور بات، تبلیغ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، میرا حکم نہیں کہ میری غلطی کی وجہ سے آپ تبلیغ چھوڑ دیں۔ آپ کسی نمازی کی غلطی کی وجہ سے نماز چھوڑی کبھی کسی نے؟ آپ نے کوئی نمازی دیکھا جس نے نماز چھوڑ دی ہو کہ امام صاحب بہت برا آدمی ہے لہٰذا میں نے نماز چھوڑ دی؟ وہ مسجد تو چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا۔ کسی روزے دار کی بدتمیزی کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑتا ہے؟ کسی حاجی کی، بیچارے کیا کیا کرتے ہیں، بیت اللہ میں تھوڑا بیٹھتے ہیں، بازاروں میں زیادہ پھرتے ہیں، مسجد میں تھوڑا رکوع گزارتے ہیں، بازار میں زیادہ گزارتے ہیں۔ کبھی کسی نے حج چھوڑا؟ وہاں جا کے بھی نمازیں نہیں پڑھتے، کبھی کسی نے حج چھوڑا؟ نمازی کی بد اخلاقی کی وجہ سے ہم نماز نہیں چھوڑتے، کیوں؟ ہم کہتے ہیں نماز تو اللہ کا حکم ہے، نماز کیوں چھوڑ دوں؟ روزے دار کی بد اخلاقی کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑتے، حاجی کی بد اخلاقی کی وجہ سے حج نہیں چھوڑتے، تو کسی تبلیغ والے کی بد اخلاقی کی وجہ سے تبلیغ کیوں چھوڑ دیں؟ اگر تو کسی نمازی کی بدتمیزی سے نماز چھوڑ دی پھر تبلیغ بھی چھوڑ دو میری وجہ سے، بھائی یہ بہت برا آدمی ہے لہٰذا تبلیغ کو چھٹی۔ میرا تو درمیان میں کوئی دخل نہیں، میں تو ایک ڈاکیا ہوں کہ بھائی اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ سیکھ لو اور اس کو آگے پھیلاؤ، میری بات ختم ہو گئی، میں درمیان سے نکل گیا، اب میرے دیکھنے کا آپ کو حکم نہیں ہے، اب یہ دیکھو بات کون سی ہے، اگر بات سچی ہے تو لے لو، غلط ہے تو چھوڑ دو۔ کسی تبلیغ والے کی غلطی کی وجہ سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہمارا نمونہ نہیں ہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ کا رسول نمونہ ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نمونہ ہے، ان کے نیک بندے نمونہ ہیں، ہم نمونہ نہیں ہیں، ہم تو یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ ہماری کمی کی وجہ سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں۔ جیسے اگر مجھ سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو نماز تو نہیں چھوڑتا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ کا شکر، تو میری کمی کی وجہ سے نماز تو کسی نے نہیں چھوڑی، روزہ بھی کسی نے نہیں چھوڑا، حج بھی کسی نے نہیں چھوڑا، تبلیغ کیوں چھوڑ دی؟ تبلیغ شاید تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے جو تبلیغ چھوڑ دی، نہیں، تبلیغ محمد مصطفیٰ کا کام ہے، سید الکونین کا کام ہے، لہذا ہم نے کرنا ہے، چاہے سارے تبلیغ والے برے ہو جائیں چاہے سارے اچھے ہو جائیں، وہ ہمارے کرنے کی چیز ہے اور اس کے لیے نام پیش کرو، تو کرنے سے آئے گا نا، بغیر سننے سے تو نہیں آئے گا، کرنے سے آئے گا۔ اب نقد اپنے نام پیش کرو بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہو جائے، جتنے مرضی گناہ ہوں 1 سیکنڈ میں سب معاف ہو جاتے، جتنی بھی لائن کے ہمارے گناہ ہیں، کبیرہ صغیرہ، معاملات میں، اخلاق میں، حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں، ان سب سے آج توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، جب اس سے صلح کر لیں گے، توبہ کر لیں گے تو گھٹائے گا تو نہیں، کچھ زیادہ کر کے دے گا۔ ہم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہوئی ہے، پھر ہمیں روٹی دیتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں پالتا ہے، جب اللہ توبہ کریں گے تو اللہ پہلے سے دگنا ہمارا کر دے گا۔ بھائیو سے توبہ کریں کہ اللہ آج تک ہم سے جتنے قصور ہوئے اس سے ہماری توبہ۔ دوسری کس بات سے توبہ کرنی ہے کہ آج تک ہم نے دنیا میں اسلام کا پھیلانا اپنے ذمے نہیں سمجھا، دنیا میں دین کے مٹنے پر ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی آدمی نماز چھوڑ دے ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، تو ہمارے 10 روپے چوری ہو جائیں اس کا ہمیں غم ہوتا ہے، کوئی روزہ چھوڑ دے ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، اپنی گھر کا کوئی پودا بھی ٹوٹ جائے، سوکھ جائے تو اس کا صدمہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اب دین کے مٹنے کا غم کوئی نہیں اور زندہ ہونے کی خوشی کوئی نہیں۔ ہماری خوشی اور غم یہ دنیا کے ساتھ جڑ گیا ہے، تو دنیا کا نفع ملے تو ہم خوش ہوتے ہیں، دنیا کا نقصان ہو تو غم ہوتا ہے۔ لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں اس کا غم کوئی نہیں، لوگ دین پہ آ جائیں اس کی خوشی کوئی نہیں۔ یہ ہماری ایمانی حص مری ہوئی ہے، اسے ہم توبہ کریں گے۔ اللہ تیرے دین کو ہم نے اپنا غم نہیں بنایا، تیرے دین کے زندہ کرنے کو اپنے ذمہ نہیں سمجھا۔ وہ پوری دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں سب تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، سب کو پتہ چل جائے کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ سب کو پتہ چل جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں،
اور دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اب ان کی اطاعت میں ہے. اس کے لیے ہم وقت نہیں دے رہے، اس کا ہمیں غم کوئی نہیں، افسوس کوئی نہیں، صدمہ کوئی نہیں. نمازی آدمی ہو نا، اس کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی. قرآن پاک پڑھنے والا ہو، تلاوت کا نغہ ہو جائے، اس کو الحمدللہ افسوس ہوتا ہے میرا آج قرآن کا پڑھنا رہ گیا. لیکن ہم دنیا میں تبلیغ کا کام نہیں کر رہے، اس پر نہ کسی نمازی کو غم ہوتا ہے نہ تو بے نمازی کو کیسے ہو. یہ ہمارا غم بن جائے. 3 آدمی تبوک کے موقع پر نہیں گئے، آپ نے حکم دیا نکلو اللہ کرا، ان فروخ کا قومت سے خالہ اس وقت کیا ہے سب نکلو، یہ حکم تھا. 3 آدمی نہیں گئے، ان میں 2 وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ایک اس کے بعد کے سارے موقعوں میں شریک. تو انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا، اللہ کے حبیب اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا، ایک جہاد کے سفر میں نہیں گئے. 50 دن تک ان سے بائیکاٹ ہو گیا، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا، ان سے بات نہ کرو. جرم کیا ہے؟ ان کے لیے نہیں گئے، محنت کے لیے نہیں نکلا. ہماری زندگی گزر گئی اور کبھی ہمارے اندر یہ صدمہ یا یہ غم اس طرح نہیں پیدا ہو یا اللہ اسلام مٹ گیا، دین مٹ گیا، لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. لوگوں کو اسلام پہ لانا کو ہم اپنی شان و شوکت کے لیے نہیں کرنا چاہتے کہ مسلمان دنیا میں زیادہ ہو جائیں تو ہماری شان و شوکت ہو جائے گی، ہماری حکومت ہو جائے گی. نہیں، ہم حکومت نہیں چاہتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا بندہ ہے یہ دوزخ سے بچ کے جنت میں چلا جائے. جو نبی کا غم ہوتا وہ دوزخ سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. ایک عرب سردار کے سماع بن آسال یہ گرفتار ہو کے آئے تو آپ نے دعوت دی، نہ حق ماننے کا احسان. آپ نے دعوت دی، وہ مسلمان نہیں ہوئے. پھر دوبارہ دعوت دی، مسلمان 3 دفعہ تھے، مسلمان نہیں ہوئے. حضرت عمر نے کہا یہ نہیں ہوگا، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. آپ نے ان کی بات کو نہیں سنا، ان کو دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گئے. تو وہ مسلمان ہو گئے تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری بات مان لیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا. تو ہم لوگوں کو اسلام پہ لانا چاہتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ مسلمانوں کو حکومت ہو جائے. نہیں، ہم لوگوں کو اسلام پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں. حکومت ملے یا نہ ملے لیکن لوگ دوزخ سے بچ، یہ آدمی دوزخ سے بچ جائے، یہ عورت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ایران کے سردار نے جب حضرت مغیرہ بن شعبہ سے پوچھا اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے کہ ہم یہیں سے واپس چلے جائیں گے، ہمیں کوئی غرض نہیں نہ تمہارے ملک کی، نہ پیسے کی، نہ دولت کی، نہ کسی کچھ نہیں چاہیے. تم مسلمان ہو جاؤ، ہم یہیں سے واپس چلیں گے. مسلمان نہیں ہو اس لیے ہم تم سے لڑنا چاہتے ہیں تو تم اوروں کو اسلام سے روکو. ہم پوری دنیا میں چاہتے ہیں اسلام آ جائے، اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے، اس لیے کہ لوگ دوزخ سے بچ جنت میں چلے جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ. اور یہ اللہ کو سب سے محبوب کام ہے جس سے ہم نے توبہ نہیں کی اور جس کو ہم اپنا جرم نہیں سمجھا. داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ من احباؤک، تیرے محبوب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی حببنی الی الناس، جو لوگوں کے دل میں میری محبت پیدا کرے وہ میرا محبوب ہے. اللہ لوگوں کے دل میں تیری محبت کیسے پیدا کروں؟ کہ لوگوں کو بتا میں کون ہوں، میری نعمت بتا، میری طاقت بتا. ذکرہم بنعمائی و آلائی و بلائی، لوگوں کو میرے احسان بتا، میری نعمتیں بتا، لوگ میرا سنیں گے، مجھ سے محبت کر. اللہ کی ذات ہی ایسی ہے، اللہ کا ذکر ہوگا تو اللہ سے محبت خود ہی پیدا ہو جاتی، اللہ کے رسول کی باتیں ہوں گی محبت پیدا ہو جاتی. یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو پوری امت کے نیک و بد اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں اسلام کے پھیلانے کا غم کوئی نہیں، مٹ جانے کا فکر کوئی نہیں، اور اس کے لیے ہم محنت نہیں کرتے. ساری زندگی دکان کو دے دی، گھر کو دے دی، تجارت کو دے دی، 4 بچوں کو دے دی. تو ان 2 باتوں سے توبہ کرو گے نا بھائی توبہ. دوسری بات کیا ہے کہ بھائی کسی مسلمان کی نماز قضا نہ ہو، سارے سجاول میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ رہے. آپ جہاں سے بھی آئے ہیں، قریب سے آئے ہوں گے، دور سے، یہ نیت کرو بھائی پوری بستی میں کوئی نوجوان چھوٹا بڑا بے نمازی نہ رہے.
مسجد کے ساتھ جوڑ دو، خود ہی شراب بھی چھوٹ جائے گی، جوئے بھی چھوٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا اگر نماز زندہ کر. یہ ایسی پاک چیز ہے جو اس پہ آئے گا آہستہ آہستہ ساری برائیاں چھوڑ دو. شروع شروع میں نماز پڑھ گئی، ایک صاحب یا رسول اللہ سلام یہ نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے. شکایت کی سلام یہ نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے. تو آپ نے کہا اس کی نماز ان قریب اس کو چوری سے ہٹا دے گی. جو نماز میں پکا ہو جائے گا برائیاں چھوڑتا جائے گا. چھوڑتا ہے کسی کو برائی سے چھڑانا یہ نا کہ شراب نہ پئیں، مگر تو بھائی نماز شروع کر دے، اس کو مسجد کی طرف لے آؤ، اچھائی پہ لے آؤ، برائی خود چھوٹ جائے. لوگ ابھی اللہ کا گھر نہیں پہچانتے. اللہ کے گھر میں آئیں گے نا اللہ کی رحمت میں آ جائیں. 5 دفعہ یہ ماتھا کر اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کو بھی پیار آ جائے گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، اللہ خود ہی برائیوں سے کھینچ لے. آپ سارے بھائی یہ نیت فرمائیں تو نماز نہیں چھوڑنے. سارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو. کتنے گھر ہیں جس میں سے ایک کو بھی سجدے کی توفیق نہیں، سارا سال توفیق نہیں.